جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. اسٹوڈینٹس، ہم ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن سیکنڈ ایئر کا چیپٹر نمبر 2 ڈسکس کر رہے ہیں. لاسٹ ٹائم ہم نے اس چیپٹر کے اندر جو ہے ہم نے پڑھا تھا بیڈمنٹن کی سکورنگ اور بیڈمنٹن کے اندر لیٹ کا قانون کہ لیٹ کا قانون کیا ہوتا ہے اور سکورنگ کیا ہوتی ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہم نے آج جو ہے بیڈمنٹن کے اندر پڑھنا ہے سروس کے قوانین اور سروس کے فاؤلز. تو سب سے پہلا ڈیئر اسٹوڈنٹ ہم سروس کے قوانین ڈسکس کرتے ہیں. سروس کے قوانین میں سب سے پہلا جو قانون ہے وہ یہ ہے کہ سروس جو ہے اپنی باری پہ کروانی چاہیے. جس کھلاڑی نے سروس کروانی ہو وہی کھلاڑی سروس کروائے گی. اگر ڈبل کا کھیل ہے تو ہر کھلاڑی جو اپنی باری پر سروس کرواتی ہے. اس کے بعد دوسرا قانون یہ ہے کہ جس ایریا سے سروس کروانی ہے اسی ایریا سے سروس کروائی جائے. مطلب کہ دائیں کورٹ سے سروس کروانی ہے تو دائیں کورٹ سے ہی سروس کروائے گی. اگر بائیں کورٹ سے سروس کروانی ہے تو اس پوائنٹ کے لیے بائیں کورٹ سے ہی سروس کروائی جائے گی. اس کے بعد ہی سروس کا وتری ہونا لازمی ہوتا ہے. وتری سے مراد کہ دائیں کورٹ سے دائیں کورٹ میں سروس کروائی جائے گی کراس کے تحت، یعنی کہ کراس سروس کروانی پڑتی ہے جس کو وتری سروس بھی کہتے ہیں. یعنی کہ دائیں کورٹ سے دائیں کورٹ میں اور بائیں کورٹ سے بائیں کورٹ میں سروس کروانی چاہیے. اس کے بعد ریفری کی وسل سے پہلے سروس کرانا فاؤل ہے، یعنی کہ ریفری جب وسل بجائے گی تبھی سروس کروائی جائے گی. اس کے بعد ریفری جو ہے جب سکور پھکارے گی پوائنٹ کا بتائے گی تو اس کے بعد سروس کروائی جائے گی. سروس جو ہے اب مخالف کے کورٹ کے اندر گرنا چاہیے، سروس کورٹ سے باہر نہ جائے. اس کے بعد جب سروس کروائی جائے تو سروس جو ہے چھت کو نہ لگے، یعنی کہ اگر سروس چھت کو لگتی ہے تو یہ فاؤل ہوگا. اس کے بعد کمر سے اوپر نہ تو ریکٹ جائے سروس کرواتے وقت اور نہ شٹل جائے، یعنی کہ اس طرح سروس نہیں کروائی جا سکتی. سروس ہمیشہ سامنے سے کروانی ہوگی اور جو ریکٹ ہے اس کو بھی حرکت سامنے کی طرف دینی ہوگی. یہ سروس کا قانون ہے. اس کے بعد جب تک سروس نہ کروائی جائے کھلاڑی جو ہے اپنا کورٹ نہیں چھوڑ سکتی. ریسیو کرنے والی اپنے کورٹ سے ریسیو کرے گی اور سروس کروانے والی بھی اپنے کورٹ سے ہی سروس کروائے گی. اس کے بعد سروس جو ہے نیٹ کے اندر نہیں لگنی چاہیے، نہ ہی سروس جو ہے ریکٹ کے اندر پھنسنی چاہیے. اس کے بعد جی ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھے سروس کے قوانین. اب ہیں سروس کے فاؤل. جتنے بھی قوانین ہیں ان کا جو اپوزٹ ہوگا وہ سروس کے فاؤلز ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے جب سروس کروائی جاتی ہے تو اپنے کورٹ میں سے کروائی جاتی ہے. اگر دوسرے کورٹ میں سے سروس کروائے گی تو یہ اس کا فاؤل ہوگا. اس کے بعد اگر کھلاڑی اپنی باری پہ سروس نہیں کرواتی، مطلب اگر ڈبل کا کھیل ہے تو ڈبل کے کھیل میں ہر کھلاڑی اپنی باری پہ سروس کروانی ہوتی ہے. اگر وہ اپنی باری پہ سروس نہیں کروائی تھی تو یہ اس کا فاؤل ہوگا. ریفری کی وسل سے پہلے اگر سروس کروائے گی تو یہ اس کا فاؤل ہوگا. اگر کمر سے اوپر شٹل اور کمر سے اوپر اگر ریکٹ لے کے جائے گی تو یہ اس کا فاؤل ہوگا. ہمیشہ جو ہے شٹل اور ریکٹ جو ہے جسم کے باڈی کے سامنے اور نچلی ہائٹ پہ رکھنا لازمی ہوتا ہے اور آگے کی طرف حرکت دینی ہوتی ہے. شٹل کا ہاتھ سے چھوٹنا لازمی ہوتا ہے. ریفری یعنی کہ دیکھ سکے کہ شٹل واقعی ہاتھ سے چھوٹی ہے، اس کے بعد شٹل کو حرکت دی گئی ہے. اس کے بعد شٹل کا اگر ریکٹ کے اندر پھنستی ہے یا نیٹ کے اندر پھنستی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ فاؤل ہوگا. شٹل اگر مخالف کے کورٹ میں نہیں گرتی تو یہ اس کا فاؤل ہوگا. مخالف کے کورٹ میں گرنا لازمی ہے. شٹل کا وتری انداز میں سروس کا وتری انداز میں ہونا لازمی ہے، یعنی کہ سروس جو ہے وتری انداز میں ہوگی. وتری سے مراد دائیں کورٹ سے دائیں کورٹ میں اور بائیں کورٹ سے بائیں کورٹ میں سروس کروانا لازمی ہے. اس کے بعد جو ریسیور ہے وہ اپنے ہی کورٹ سے ریسیو کرے گی. اگر سروس وہ مخالف کورٹ میں ریسیو کرے تو یہ اس کا فاؤل ہوگا. اس کے بعد جو سروس ہے اگر وہ چھت کو ٹچ ہوتی ہے تو یہ اس کا فاؤل ہوگا. سروس کرواتے وقت اگر کھلاڑی جو ہے دوسری کھلاڑی کو جھانسا دیتی ہے، ڈراتی ہے تو یہ اس کا فاؤل ہوگا. اس کے بعد سروس کرواتے وقت دونوں پاؤں کا زمین کے ساتھ رابطہ ہونا لازمی ہے. اگر پاؤں زمین سے اٹھ جاتے ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ فاؤل ہوگا. سروس کرواتے وقت اگر لائن کو ٹچ کرے تو یہ اس کا فاؤل ہوگا. سروس نیٹ سے دوسرے ایریا میں جانے سے پہلے اگر ریسیور ریسیو کرتی ہے تو یہ اس کا فاؤل ہوگا. مطلب جب سروس کرائی جاتی ہے تو شٹل جو ہے اس کا سینٹر لائن کو کراس کرنا، نیٹ کو کراس کرنا لازمی ہوتا ہے. اگر نیٹ کے اوپر سے وہ سروس
دوسرے کیری میں جانے سے پہلے وہ کھیل لیتی ہے تو یہ اس کا فاؤل ہے۔ اگر سروس 2 مرتبہ ریکٹ کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو پھر بھی کیا ہوگا؟ فاؤل ہے، یعنی کہ 1 مرتبہ ٹچ ہونا لازمی ہوتا ہے، اگر بیک بعد 2 مرتبہ ٹچ ہوتی ہے تو پھر فاؤل ہوگا۔ اس کے بعد جی ریکٹ جو ہے جب سروس کرواتی ہے تو دوسرے کے کورٹ کے اندر سروس کا گرنا لازمی ہوتا ہے، اگر دوسرے کے کورٹ سے باہر سروس گرتی ہے تو یہ اس کا فاؤل ہوگا۔ یہ تھے جی سروس کے فاؤل اور سروس کے قوانین۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک جی کہ بیڈمنٹن کے اندر جو ہے سروس کے کون کون سے قوانین ہیں اور اس کے کون کون سے فاؤل ہیں۔ ہم انشاءاللہ اگلے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔